بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں آپ کے سامنے قرآن حکیم کی تیسری صورت یعنی سورہ آل عمران کے وہ نکات پیش کروں گا جو اس صورت مبارکہ کو سمجھ کر پڑھتے ہوئے مجھے حاصل ہوئے ہیں، اور جو نقطے میں نے جن آیات سے اخذ کیے ہیں، جن آیات سے حاصل کیے ہیں، میں ان آیات کے حوالے بھی دے دوں گا، ریفرنسز بھی دے دوں گا، تاکہ آپ خود بھی اس کو پڑھ سکیں اور بات مستند ہو جائے۔ تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ آسمان و زمین کی کوئی چیز بھی اللہ تعالیٰ سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ سورہ آل عمران سورت نمبر 3 آیت نمبر 5۔ قرآن حکیم میں دو طرح کی آیات ہیں۔ نمبر 1 محکمات، جن کو سمجھنا آسان ہے، یہ آیات قرآن کی اصل بنیاد ہیں۔ متشابہات، جن کو سمجھنا مشکل ہے۔ سورہ آل عمران سورت نمبر 3 آیت نمبر 7۔ جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ ہوتا ہے وہ محکم آیات کو چھوڑ کر متشابہات والی آیات کے پیچھے پڑے رہتے ہیں تاکہ کوئی فتنہ کھڑا کریں۔ سورہ آل عمران سورت نمبر 3 آیت نمبر 7۔ اللہ تعالی وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ سورہ آل عمران سورت نمبر 3 آیت نمبر 9۔ کافروں کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نہ ان کا مال بچا سکے گا نہ ان کی اولاد۔ سورہ آل عمران سورت نمبر 3 آیت نمبر 10۔ لوگوں کو ان کی پسند کی چیزیں مثلاً عورتیں، بیٹے، سونے چاندی کے ڈھیر، اعلیٰ گھوڑے، مویشی اور کھیتی اچھی لگتی ہیں، مگر یہ تو دنیا کے سامان ہیں۔ اس سے اچھا سامان تو رب تعالیٰ کے پاس آخرت میں موجود ہوگا۔ سورہ آل عمران سورت نمبر 3 آیت نمبر 14۔ جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے لیے ان کے رب کے پاس ایسے باغ ہیں جن میں نہریں بہہ رہی ہوں گی، وہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ سورہ آل عمران سورت نمبر 3 آیت نمبر 15۔ اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ سورہ آل عمران سورت نمبر 3 آیت نمبر 15۔ رب تعالیٰ کے حقیقی پرہیزگار بندے صبر کرنے والے، سچ بولنے والے، اللہ کی فرما برداری کرنے والے، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والے اور رات کی آخری گھڑیوں میں اللہ سے بخشش کی دعائیں مانگنے والے ہوتے ہیں۔ سورہ آل عمران سورت نمبر 3 آیت نمبر 17۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین صرف اسلام ہی ہے۔ سورہ آل عمران سورت نمبر 3 آیت نمبر 19۔ قیامت کے دن ہر ایک کو اس کی کمائی کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ سورہ آل عمران سورت نمبر 3 آیت نمبر 25۔ رب تعالیٰ جس کو چاہے بادشاہی دے، جس سے چاہے بادشاہی لے لے، جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے، وہ ہر کام کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ سورہ آل عمران سورت نمبر 3 آیت نمبر 26۔ مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بنائیں۔ سورہ آل عمران سورت نمبر 3 آیت نمبر 28۔ قیامت کے دن ہر شخص اپنی کی ہوئی نیکی اور برائی کو اپنے سامنے موجود پائے گا۔ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے تو اسے چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے۔ سورہ آل عمران سورت نمبر 3 آیت نمبر 31۔ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ غالب اور حکمت والا ہے۔ سورہ آل عمران سورت نمبر 3 آیت نمبر 62۔ اللہ تعالیٰ جس پر چاہتا ہے اپنا فضل فرما دیتا ہے کیونکہ وہ خود بڑے فضل والا ہے۔
سورہ آل عمران سورت نمبر 3 آیت نمبر 73۔ اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے خاص کر لیتا ہے۔ سورہ آل عمران سورت نمبر 3 آیت نمبر 74۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ سے کیے گئے عہد اور اپنی قسموں کے بدلے دنیا کا حقیر مال حاصل کریں، ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ سورہ آل عمران سورت نمبر 3 آیت نمبر 77۔ نبی اور رسول لوگوں کو اپنا نہیں بلکہ اللہ کا بندہ بنانے آتے ہیں۔ سورہ آل عمران سورت نمبر 3 آیت نمبر 89۔ آسمانوں اور زمین کی ہر شے چاہتے ہوئے بھی اور نہ چاہتے ہوئے بھی رب تعالیٰ کے حضور جھکی ہوئی ہے اور سب کو اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ سورہ آل عمران سورت نمبر 3 آیت نمبر 83۔ حقیقی مسلمان کسی نبی کی نبوت کا انکار نہیں کرتا۔ سورہ آل عمران سورت نمبر 3 آیت نمبر 84۔ جنہوں نے کفر سے توبہ کی اور اپنی اصلاح کر لی تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ سورہ آل عمران سورت نمبر 3 آیت نمبر 89۔ ہم نیکی میں اعلیٰ درجہ نہیں پا سکتے جب تک کہ اللہ کی راہ میں اپنے پسندیدہ چیز خرچ نہ کریں۔ سورہ آل عمران سورت نمبر 3 آیت نمبر 92۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوطی سے جوڑ لے، جان لیجئے کہ وہ سیدھے راستے پر آ گیا۔ سورہ آل عمران سورت نمبر 3 آیت نمبر 101۔ حقیقی مسلمان رب تعالیٰ سے ایسا ڈرتا ہے جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ سورہ آل عمران سورت نمبر 3 آیت نمبر 102۔ ہمیں فرقہ واریت سے بچتے ہوئے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لینا چاہیے، اور اللہ کی رسی قرآن مجید ہے۔ سورہ آل عمران سورت نمبر 3 آیت نمبر 103۔ مسلمانوں میں ایک جماعت ایسی ضرور ہونی چاہیے جو لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے، نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے۔ سورہ آل عمران سورت نمبر 3 آیت نمبر 104۔ حقیقی مددگار تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے، اس لیے انسان پر جب بھی کوئی مصیبت آئے تو وہ اپنے رب کو پکارے۔ سورہ آل عمران سورت نمبر 3 آیت نمبر 126۔ اللہ تعالیٰ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحم کیا جاتا ہے۔ سورہ آل عمران سورت نمبر 3 آیت نمبر 132۔ متقین وہ ہیں جو خوشحالی اور تنگ دستی میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنا مال خرچ کرتے ہیں، اپنے غصے کو قابو میں رکھتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ سورہ آل عمران سورت نمبر 3 آیت نمبر 134۔ قرآن مجید تو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت اور نصیحت کی کتاب ہے۔ سورہ آل عمران سورت نمبر 3 آیت نمبر 138۔ رب تعالیٰ فتح و شکست کو لوگوں کے درمیان بدلتا رہتا ہے۔ سورہ آل عمران سورت نمبر 3 آیت نمبر 140۔ رب تعالیٰ کے حکم کے بغیر کوئی شخص مر نہیں سکتا، ہر شخص کی موت کا وقت مقرر ہے۔ سورہ آل عمران سورت نمبر 3 آیت نمبر 145۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نرم مزاجی کی بدولت ہی اتنے سارے لوگ آپ کے گرویدہ ہو گئے۔ سورہ آل عمران سورت نمبر 3 آیت نمبر 159۔ سخت مزاج اور سخت دل شخص کو لوگ اتنا ناپسند کرتے ہیں کہ اس کے پاس بیٹھنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ سورہ آل عمران سورت نمبر 3 آیت نمبر 159۔ احباب سے باہمی مشورے اور سوچ و بچار کے بعد اگر کسی کام کے کرنے کا پکا ارادہ کر لیں تو پھر اسے اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے کر گزریں۔ سورہ آل عمران سورت نمبر 3 آیت نمبر 159۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی کا ساتھ دے تو اس پر کوئی غالب نہیں آ سکتا،
اگر اللہ کسی کا ساتھ چھوڑ دے تو کوئی اسے غالب نہیں کر سکتا۔ اس لیے ایمان والوں کو صرف اور صرف اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ سورہ آل عمران سورت نمبر 3 آیت نمبر 160۔ منافق کے منہ میں جو بات ہوتی ہے وہ دل میں نہیں ہوتی۔ سورہ آل عمران سورت نمبر 3 آیت نمبر 167۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا اجر ضائع نہیں فرماتا۔ سورہ آل عمران سورت نمبر 3 آیت نمبر 171۔ آسمانوں اور زمین کی ہر چیز کا وارث اللہ ہے۔ سورہ آل عمران سورت نمبر 3 آیت نمبر 180۔ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ سورہ آل عمران سورت نمبر 3 آیت نمبر 185۔ دنیا کی زندگی تو محض ایک دھوکہ ہے۔ سورہ آل عمران سورت نمبر 3 آیت نمبر 185۔ ہمیں مال و جان کی آزمائش میں ڈالا جائے گا کیونکہ دنیا کی زندگی میں آزمائشیں آتی رہتی ہیں۔ سورہ آل عمران سورت نمبر 3 آیت نمبر 186۔ مسلمانوں کو غیر مسلموں کی جانب سے تکلیف دہ باتیں سننی پڑیں گی۔ سورہ آل عمران سورت نمبر 3 آیت نمبر 186۔ یقیناً آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور رات اور دن کے آنے جانے میں عقل مند لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ سورہ آل عمران سورت نمبر 3 آیت نمبر 190۔ عقل والے وہ ہیں جو کھڑے بیٹھے لیٹے گویا ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں۔ سورہ آل عمران سورت نمبر 3 آیت نمبر 191۔ جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے نیک لوگوں کے لیے وہی بہتر ہے۔ سورہ آل عمران سورت نمبر 3 آیت نمبر 198۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے کامیاب ہو جاتے ہیں۔ سورہ آل عمران سورت نمبر 3 آیت نمبر 200۔ تو یہاں اگر یہ ویڈیو اختتام کو پہنچتی ہے، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔